السلام علیکم سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آئی۔ جنگ کربلا انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک جنگ ہے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ کربلا کی جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھیوں نے کس طرح دشمن کی 20,000 لشکر کا مقابلہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم ہونے کے باوجود آپ پھر بھی چاہتے تھے کہ دشمن کو کربلا کی اس جنگ سے روکا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کے لاتعداد خطوط کے باوجود یہاں تشریف لائے تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ رہا کہ جب تک ان میں ایک بھی باقی رہا، امام پاک کے بھائی اور بیٹے، بھتیجے وغیرہ کسی بھی بنی ہاشمی کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں جانے دیا، بلکہ ان کے کسی ایک فرد کو بھی نہیں پہنچنے دیا۔ حالانکہ اس درمیان میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست تیروں کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک زخمی بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام علی مقام سے راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا۔ عرض کیا، میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت نے ان کا شوق و شہادت دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدامہ بن اسد، جو بہت بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایسا زبردست وار کیا، وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر آ گیا۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، صفوں کو دھرم برہم کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے اور بہت زیادہ کو زخمی کیا اور کئی ایک کو جہنم میں پہنچایا۔ آخر نوفل بن مزاحم نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد اب حضرت علی کے فرزندوں کی باری آئی۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ، جو اسماء بنت خصمیہ کے بطن سے تھے، امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بنی عبان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا اور جب آپ زمین پر گر گئے تو اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ کے یہ تینوں فرزند، جو کہ حضرت ام البنین کے بطن سے تھے، اور امام علی حسین علیہ السلام کے ایسے وفادار جان نثار تھے کہ جب شمر عبداللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن ابی محل، جو ام البنین کا بھتیجا تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا، ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند حسین کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ اب زیاد نے ام البنین کے چاروں فرزند حضرت عباس اور ان تینوں حضرات کے لیے امان نامہ لکھ دیا، جسے عبداللہ بن ابی محل نے اپنے آزاد کردہ غلام قزمان کے ہاتھ روانہ کر دیا۔ وہ امان نامہ لے کر ان حضرات کے پاس پہنچا اور کہا، آپ کے ماموزاد بھائی نے آپ لوگوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر بھجوایا ہے۔ ان چاروں غیور اور بہادر جوانوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ شمر اور ام البنین ایک ہی خاندان سے تھے۔ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو پہنچانے کے بعد اس نے بھی جماعت حسینی کی طرف کھڑے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟
ان حضرات نے پوچھا ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم لوگوں کے لیے امان ہے۔ ان مجاہدوں نے جواب دیا کہ خدا کی پھٹکار ہو تجھ پر اور تیری امان پر کہ ہمارے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ کے یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ یزیدی لشکر کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کسی طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں۔ عرض کیا چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حسین نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے آ گیا ہے۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہ تھی بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا اے دین کے دشمنوں میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ پھر وہ حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے نظر فرمایا ارزق ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے لیکن تو نہایت اناڑی ہے، گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا اے چچا جان پیاس پیاس، چچا جان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہماری کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔
دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا، اے چچا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر مبارک آپ کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔